बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के न्यू एपिसोड में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया जो है उसमें किस बात पे एक अजीबो गरीब किस्म का जो है ना तूफान खड़ा हुआ है। जी हाँ, हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त हिंदुस्तान की एयरफोर्स की कमजोरी और पाकिस्तान एयरफोर्स की सुपरियरिटी को मौजूद बहस बनाए हुए हर चैनल पे हर यूट्यूबर इस वक्त इसी बात पे बहस और मुबाहिसा कर रहा है। और वो मेजर गुरराया साहब जो हर वक्त पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी उनके पीछे लगे रहते थे, वो भी ये बात तस्लीम करने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा हिंदुस्तान एयरफोर्स के ऊपर अपना धाक और अपना लोहा मनवाया है। पिछली दो वीडियोस में हमने इसी चीज पे बात की और हमने यही कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा हिंदुस्तान एयरफोर्स के ऊपर अपना रौब और दबदबा जारी और सारी रखा। आइए आज इन दोनों एयरफोर्सेस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्या हिंदुस्तान की मीडिया जो है उसका ये जो शोर गौगा है, उसका ये जो चीखो पुकार है, इसमें कहाँ तक सदाकत है, कितनी सच्चाई है, और क्या हिंदुस्तान की जो 1.5 अरब आबादी है, क्या उसका इस वक्त जो दर्द सर है उसमें कितनी हकीकत है। इसकी जरा तफसीली जायजा लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आप देखें तो 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एयर फोर्सेस का आपस में टाकरा होता है। और ये वही जंग है जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस ने, स्पेशली पाकिस्तान एयर फोर्स ने, हिंदुस्तान एयर फोर्स के ऊपर वो सुपरियरिटी मेंटेन की जिसमें एम आलम साहब ने 30 सेकंड के अंदर अपना जो पुराना एक जहाज था F-86 उसके साथ और उसके गनों के साथ, मजे की बात यह है F-86 के गन्स के साथ, उनके पास मिसाइल और रॉकेट्स वगैरह खत्म हो चुके हुए थे, तो उन्होंने F-86 के गन्स के साथ 5 इंडिया के जहाज गिरा दिए थे एक सॉर्टी में 30 सेकंड के अंदर। ये ह्यूमन हिस्ट्री का आज भी रिकॉर्ड है जी। अच्छा, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी फिजाइया थी, ये अगले 17 दिन जो है, ये 7 सितंबर की बात है, अगले 10 दिन आप कह लेंगे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी वो हिंदुस्तान के ऊपर जाके फ्लाई करती थी और ढूंढते थे कि कहीं कोई इंडियन एयरफोर्स का कोई जहाज है, कोई पायलट है जो हमें चैलेंज करे। लेकिन एक कंप्लीट डोमिनेंसी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में झड़पें वगैरह तो होती रही, लेकिन ऐसा बॉर्डर क्रॉस करने का कोई सच कोई इंसिडेंट बहुत ज्यादा जो है ना वो नहीं हुआ। अलबत्ता 1999 के अंदर, मई 1999 के अंदर इंडिया के दो जहाज पाकिस्तानी जो है एयर स्पेस में आ गए थे, जिसको पाकिस्तान की एयरफोर्स की बजाय पाकिस्तान आर्मी ने गन एयरक्राफ्ट गन्स उनसे गिरा दिया था, वो भी कारगिल के उसके अंदर। तो ये दूसरा मौका था कि जब हिंदुस्तान जो है उसने पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस करने का जसारत की थी। फिर उसके बाद 26 फरवरी 2019 को एक बार फिर हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स थी उसने कश्मीर के उन बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान में, याद रखिए कि ये जो जहाज होता है ये इसको रेडार डिटेक्ट करता है और रेडार पहाड़ की दूसरी तरफ नहीं देख सकता। तो अगर आप दो पहाड़ों के दरमियान में से जाके थोड़ा सा पाकिस्तानी टेरिटरी में अंदर आके बॉम्ब ड्रॉप करके वापस चले गए और आपने एयर स्ट्राइक का पूरा वो एक ड्रामा रचाया और पूरी दुनिया की मीडिया को आपने बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तो हमारे शाहीनों ने अगले दिन जाके हिंदुस्तान की एयर स्पेस में 18 मिनट की फ्लाइंग की। 18 मिनट की फ्लाइंग, ये बहुत बड़ी, यानी एविएशन की उसमें फाइटर जेट्स की हिस्ट्री में किसी एनिमी कंट्री के अंदर जाके 18 मिनट्स की फ्लाइंग करना, फिर उधर जाके टारगेट को पिन करना और एक्सकलेशन को अवॉइड करने के लिए किसी उस जगह को अटैक ना करना जो जिसके अंदर कोई एक्चुअल और लाइव टारगेट हो, उससे थोड़ा फासले पे जाके उसको टारगेट करना और फिर उसकी वीडियोस लेके आना, फिर उन वीडियोस को पूरी दुनिया की मीडिया के सामने पेश करना। यकीन कीजिए कि ये एक बिल्कुल भी अगर इम्पार्शियल किस्म का एनालिस्ट होना, वो इस किस्म की जो चीजें हैं उनको बिल्कुल भी सुपरियरिटी में कोई किसी किस्म का यानी क्वेश्चन बाकी नहीं रहता पाकिस्तान एयरफोर्स का। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स को इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान की एयरफोर्स को इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त हमारा जो टॉप मशीन है, फ्लाइंग मशीन, दैट इज F-16। और पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 75 to 80 जो है ना वो F-16 मौजूद हैं। और ये मुख्तलिफ जनरेशन के, यानी ब्लॉक 15 है, ब्लॉक 40 है, ब्लॉक 52 उस तरह के हैं। और पाकिस्तान ये जो F-16 हैं ये अमेरिका से हमने लिए हुए हैं, फिर हमने कुछ जॉर्डन वगैरह से लिए। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर
پاکستان ایئر فورس کا ٹرکی کے ساتھ بھی انٹریکشن چل رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کا ایک اچھا خاصا اس میں پائلٹس اور ٹیکنیشینز کا ایک اچھی خاصی ٹریننگ ہو چکی ہے، تو پاکستان کو F-16 فلائی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے پاس میراجز ہیں، اور میراج جو ہے وہ پاکستان کے پاس پوری دنیا میں واحد جو میراج کی ریبلڈ فیکٹری ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، جس کو MRF کہتے ہیں، میراج ریبلڈ فیکٹری، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں۔ تو یہ پوری دنیا کی واحد ریبلڈ فیکٹری ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے جن کے پاس میراجز ہیں وہ پاکستان سے، لائک جیسے قطر ہے، جیسے دوسرے بحرین ہے، اور اب گلف کے کچھ کنٹریز ہیں، یا دنیا کی دیگر کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان سے اپنی سروسز اس میراجز کو جو ہے نا ان کی مینٹیننس کے لیے لیتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان کو میراج فلائی کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس کی اچھی خاصی ایکسٹینسو مینٹیننس اور ریبلڈ کیپیسٹی موجود ہے۔ نمبر 3 پہ پاکستان کے پاس آتا ہے جی J-17 تھنڈر، جو کہ پاکستان خود انڈیجنسلی بنا رہا ہے۔ اس میں کچھ اکوپمنٹ پاکستان دیگر کنٹریز سے لے رہا ہے، آف کورس اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان اس کی کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نا اوور آلنگ کی، اس کی مینٹیننس، اس کی پروڈکشن، اس کی ہر چیز جو ہے نا اس کی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ ایک اور یہ اس وقت پاکستانی جو ایئر فلیٹ ہے اس میں سب سے زیادہ نمبر F-17 تھنڈر کی ہے۔ اس میں بھی بلاک 1، بلاک 2، بلاک 3 وہ سارے موجود ہیں، اور اس کو بھی پاکستان کنٹینیوسلی اپ گریڈ کیے چلا جا رہا ہے، جو کہ اور آپ کو جیسے میں نے کہا کہ فیبروری 2019 کا جو وہ تھا، جو ہمارا اسکیلیشن تھا، یا ہم نے وہ کیا تھا، یعنی انڈیا کا جہاز گرایا تھا، وہ بھی J-17 تھنڈر نے گرایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ J-17 تھنڈر پاکستان دنیا کے دیگر ملکوں کو سیل آؤٹ بھی کر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بڑی ہے، اور دنیا کے کافی ملک اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں اس کو لینے کے لیے، تو یہ بھی بڑا ہی ایک زبردست قسم کا پاکستان کو اس کے اوپر ایج حاصل ہے۔ نمبر 3 کے اوپر ہے پاکستان کے پاس J-10C، جو کہ بالکل لیٹسٹ جہاز ہیں، جو پاکستان نے چائنا سے لیے ہوئے ہیں، اور ان کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پاکستان اور چائنا کے اتنے دیرینہ تعلقات ہیں کہ پاکستان کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی ڈیفنس اکوپمنٹ کو چائنا سے خریدنے میں کبھی بھی کوئی پرابلم پیش نہیں آئی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو چیز ہے وہ ہے جی جو J-35، جو کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے۔ اسٹیلتھ کیسے کہتے ہیں؟ اسٹیلتھ اس جہاز کو کہتے ہیں جو ریڈار میں نہیں آتا۔ دو وجوہات کی بنا پہ کوئی بھی جہاز ریڈار پہ نہیں آتا۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے ڈائریکٹ جو ریڈار کی جو ویوز ہوتی ہے، ریڈیو ویوز، وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس ریڈار کو نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خاص قسم کی کوٹنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ جو ویوز ہیں وہ ڈائریکٹلی ریفلیکٹ ہو کے واپس ریڈار کو نہیں جاتی۔ تو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا وہ ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو قسم کے میزائل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انفرارڈ میزائل جو کہ ہیٹ گائیڈڈ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ریڈار گائیڈڈ میزائل، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ریڈار کا وہ گائیڈڈ والا سسٹم ہے یہ اس کے اوپر نہیں لگتا، کیونکہ ریڈار گائیڈڈ میزائل یوزلی گراؤنڈ سے بھی وہ ہو سکتے ہیں، فائر ہو سکتے ہیں، اور ایئر سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے J-35، جو کہ دسمبر 2024 سے یہ خبریں، اور یہ بھی اس پہ بھی انڈین میڈیا بہت زیادہ شور مچا رہا ہے کہ پاکستان 40 J-35 جو ہے وہ چائنا سے خرید رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ ہندوستان کا دیکھیں تو ہندوستان کے پاس جو ہے وہ رافیل ہے، جو کہ فرینچ ہے، اس کی ان کے پاس کوئی مینٹیننس اور کوئی اس طرح کی وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ میراج 2000 ہے، اس کی بھی انڈیا کے پاس کوئی اوور آلنگ کی یا اس طرح کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فرانس بھی بہت تیزی سے اپنے جو پرانے میراجز ہیں ان کی مینٹیننس اور وہ ساری چیزیں اس کو ختم کیے چلے جا رہا ہے۔ اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ فرانس جو بھی مینٹیننس کرتا ہے وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ پھر اس کے بعد انڈیا کے پاس جو ہے وہ ہے Su-30۔ اچھا، اس وقت انڈیا جو ہے وہ رشیا اور US دونوں کے درمیان میں ایک پلیئر ہے۔ none of them are trusting انڈیا، کسی ایک کو بھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، لہٰذا دونوں جو ہیں جب بھی انڈیا کو ڈیل کرتے ہیں تو اس سے دونوں کو ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں نا یعنی مسٹرسٹ ہے اس کے اوپر۔ اچھا، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ ہے ٹیجس جو ہے وہ 1984 سے سٹارٹ ہے ہندوستان کے جو ایئر فلیٹ ہے اس کے اندر اس کی انڈکشن کا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 جنوری 2025 کو اے پی سنگھ جو انڈین ایئر چیف ہے انہوں نے کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو امپروو اور کیپیسٹی۔ یہ اسی ٹیچرس کی وجہ سے ان کی پریشانی تھی، جس کے لے کے اے پی سنگھ صاحب جو ہے نا وہ یعنی پریشان تھے۔ اور حال ہی میں ایک نیا پینڈورا باکس کھل چکا ہوا ہے ہندوستان کے اندر کہ جی پاکستان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھائی جان آپ پاکستان میں آ جائیے اور دیکھ لیجئے پاکستان کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے۔ ہمارے جو بیرونی ڈیٹس ہیں وہ آپ سے بہت تھوڑے ہیں،
ٹھیک ہے؟ آپ کے ملک کے اندر جو غربت ہے وہ ہمارے ملک کے اندر عام عوام میں اتنی غربت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہے پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارا جو دنیا میں وہ پرسیپشن ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مختلف بارڈرز پہ حالات بہت اچھے نہیں رہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ٹیررزم کا سامنا ضرور کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ پاکستان ایک بہت پاورفل کنٹری ہے، اور اگر کبھی آپ کو یعنی تب آزمائی کرنے کا شوق پیدا ہوا تو میرا خیال ہے کر لیجئے، ایک بار پھر کر لیجئے۔ فلموں میں آپ نے بہت پاکستانیوں کو جو ہے نا یعنی اپنے عوام کو دکھایا ہے کہ ہم نے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جی ٹی جے صاحب نے ایک فلم بھی بنائی تھی جس میں آپ نے جو ہے نا اسی ابھی نندن کا وہ کرا کہ جی کی ابھی نندن نے، اور یہ دنیا کا وہ واحد پائلٹ ہے، ہیرو ہے، وار ویٹ ہیرو ہے، جو سب کچھ لٹانے کے بعد آپ جا کے اس کو جو ہے نا وہ بڑے مطلب میڈل شیڈل پہنا رہے ہیں۔ تو یہ سارا کہانی ہے۔ آ، پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وی آر الحمدللہ اے گریٹ نیشن، اور آخر میں اپنی بات اس چیز پہ ختم کروں گا کہ فار مائی انڈین فرینڈس اٹ از ناٹ دا گن وچ فائٹس، اٹ از ایکچولی مین بہائنڈ دا گن ہو فائٹس. سو اف یو کوڈ گیٹ ایون دا لیٹسٹ اکوپمنٹ، ایون دین شاید آپ لوگ کو ہے نا سرپرائز ہی ملے گا پاکستان سے۔ دونوں سائڈس کے جو دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے اپنے وطن کا بہت سارا خیال رکھیے، اور آپس میں دوستی کے ساتھ رہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، وہ اچھا ہے۔ ایک دوسرے کو ویسے تانا بازی کرنا اور ایک دوسرے کو ویسے وہ کرنا۔ اور میجر گل رائے صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو، السلام علیکم۔